جہاں نوکری کرتا ہوں نا، اپنا یہ لفظ بار بار ہر نوکری ہر جگہ دہراتا ہوں کہ میں مجلس حسین کو اس معیار سے نہیں دیکھتا کہ داد بڑی ہو جائے تو مجلس بڑی ہے. مجلس حسین کا مقصد شعور ہے، شور نہیں، شعور ہے. کیونکہ بھائی جان معذرت کے ساتھ کسی کو میری بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بھائی بیٹا ہوں، چھوٹا دوست ہوں. یہ جو جگہ ہے نا، یہاں پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. یہاں جب ہم اندر آتے ہیں نا تو کم سے کم میرے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حسینیت کی درسگاہ ہے. یہی ہمارا کالج ہے، یہی ہماری یونیورسٹی ہے، یہی ہمارا اسکول ہے. گھر سے اگر کوئی بندہ نکلے مجلس میں سارا دن ہر لمحہ، ساری زندگی مجلسوں کے لیے مانگی ہے، ساری زندگی عبادت کے لیے مانگی ہے، ہر لمحے ہر بات پہ یہی بات کا اقرار کرتا رہوں گا، ساری زندگی بھائی جان ذکر کے لیے مانگی ہے. لیکن کوئی بندہ اپنے اندر ہی اندر فیصلہ تو کرے. گھر سے نکلا تھا، حسین کی مجلس میں آیا ہوں، قیمتی لمحوں میں سے وقت نکالا ہے، لیکن مجلس میں اگر آگے بیٹھا ہوں اور واپس جا رہا ہوں تو میں لے کے کیا جا رہا ہوں. معذرت کے ساتھ میں معافی مانگ کے ایک بات کہہ رہا ہوں، بات بری لگے تو مجھے معاف کر دینا. جب مجلس سے واپس آئے تو اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کرنا کہ مجلس میں آیا تھا، سارا دن بیٹھا بھی ہوں، کیا میرے کشمور میں کوئی بات بھی آئی یا نہیں؟ میں صرف داد دے کے اور واپس آ گیا. کوئی بات، کوئی ایک بات کوشش کرو. گھر سے نکلو، اپنے ذہن میں سوچو آج کوئی ایک بات، کوئی ایک عمل اپنے اندر ایسا لے کے واپس جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ہم جب امام بارگاہ آتے ہیں تو یہاں سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. اور میں دنیا تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں اور بالکل اس پیغام تک سفر کرنا چاہتا ہوں. بات بڑی انمول ہے اور ایک موضوع اتنا خوبصورت 4 مصروں میں بولے ہیں تو میرا دل کر پڑے کہ میں 4 مصرے اور پڑھتا چلوں. اور یہ 4 مصرے نہیں، یہ 4 مصروں میں میری زندگی ہے. اور یہ مصرے مجھے بڑا پسند. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، مصرع دوہرا کے میں چہروں کی زیارت کروں گا. جنہیں بھی بغض ہے، آپ ایک لمحے دیکھنا مجھے، میں لفظ آپ کے پیش میں رکھوں. جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. کیا بات ہے، یہ معیار ہے شیعہ قوم کا. ایسے حسینی بولا کرتے ہیں، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہو. ایک موضوع پڑھنے جا رہا ہوں 4 مصرے میں، وہ پاک جتنے ہو پھر بھی پلید رہتے ہیں. اور جب آیا ماہ محرم یہ کھل گیا ہم پر کیا، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. کیا بات ہے، یہ معیار ہے میری قوم کا. اٹھے ہوئے آپ امام زمانہ کی طرف، یہ آپ کسی کا بھی نہیں کرتا. بہت شکریہ جی. عزت دار مجمع، عزت دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، ہر لمحہ سلام کرو. یہ حسین کا منبر، یہ حسین کی مجلس کی اندر سگاہ حسینیت ہے. اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے پہ مہر لگا دیں. گھر سے مجلس میں آئے ہیں، مجلس سے واپس آئیں گے کوئی نہ کوئی سبق لے کر جائیں. اور میں حسین بادشاہ کی عزت کی قسم کھا کے میں منبر حسین پہ کھڑا ہو کے قبلہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ذاکرین کی فہرست میں سب سے آخری نام مجھے نوکر ہے، سب سے چھوٹا ذاکر میں. لیکن میں منبر پہ کھڑا ہو کے ایک بڑی بات کروں گا اور میری بات پہ مہر لگائے گا میرے سامنے بیٹھا ہوا مجمع. یہ امام بارگاہ کے دروازے، یہ حسینیت کی درسگاہ کے وہ دروازے ہیں جو مسلک نہیں انسانیت دیکھتے ہیں. ابھی آپ بولتے تو میری زندگی میں اضافہ ہوگا. ہمارے دروازے پہ کھڑے جوان عقیدوں کی تلاشی نہیں لیتے، جسموں کی تلاشی لیتے ہیں. بھائی ہمیں نہیں کر شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، یار حسینیت کا دروازہ ہے. جب حسین نے تو اپنا دروازہ سب کے لیے کھولا ہے، پھر انگدی میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس میں یہ آ سکتا ہے اور یہ نہیں آ سکتا. میں بات کو دہراتا ہوں کہ میں یہاں پر مہمان نہیں، یہاں پر میزبان ہوں. یہ اشتہار کے لیے محنت کی، سارا سال ذاکرین کو کہا مجلس پڑھیے. جب جیسے سلسلہ مکمل ہوا اشتہار کو چھپوایا. اشتہار کے کسی کونے میں یہ نہیں لکھا کہ فلاں مسلک کا بندہ حسین کے دربار میں نہیں آ سکتا. اشتہار چھپوا دیے، چوک میں، چوراہوں میں، گلی میں، محلے میں، بازار میں اشتہار لگا دیا. گلی محلوں، بازاروں، چوکوں، چوراہوں میں اشتہار لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ بھی حسین کی مجلس کا اشتہار پڑھے وہ یہاں آ سکتا ہے. اور میں اب جملہ بدل کے کہوں گا اور پھر چہروں کی زیارت کروں گا. بندے نہیں عقیدے بولتے اور اس جملے کے بعد دیکھوں گا بارگاہ کا، اس مسجد کا، اس منبر کا ماحول کیسا بدلا ہے. محنت کرتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں. اشتہار کے کسی کونے میں بھائی جان یہ لکھتے ہی نہیں کہ وہ مسلک کا بندہ، وہ مسلک کا بندہ مجلس حسین میں نہیں آ سکتا. اشتہار چھپوا دیتے ہیں، چوکوں چوراہوں بازاروں میں اشتہار لگوا دیتے ہیں. پھر مجلس حسین میں صرف وہ بندہ آتا ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھتا ہے.
شکریہ. مجلس حسین میں صرف وہ برداشت ہے جو اپنی ماں کو ماں اور بہن کو بہن سمجھے. ایک امن کا پیغام دینے جا رہے ہیں اور بالکل ایک نتیجہ دے کے جاؤں گا. داد میری اوقات سے زیادہ، میری مثال سے زیادہ مجھے دے. میری بات اگر لوگوں کے دلوں کے دروازے پر دستک دے، اپنی آواز کو تھوڑا تھوڑا بلند کرنا تاکہ مجھے پتہ ہو میں تنہا نہیں. چلے کہ ہم تو اب جوان ہیں، اب آپ کی دعا سے چلے گا ممبر پہ آگے. آپ قدیمی عزادار ہیں. آپ دیکھتے تھے 10 12 15 سال پہلے عزاداری صرف ہمارے گھروں میں نہیں تھی ہوتی، بھائیوں کے گھروں میں بھی ہوتی تھی. نوحے ہمارے گھروں میں بھی لگتے تھے. نوحے بھائی اور وہ کیا کمال کا کام ہے. نارو زینب نارو، محرم آنا چاند گاڑیوں میں، رکشوں میں، گاڑیوں میں. یہ نہیں تھا ہوتا کہ صرف شیعہ کی گاڑی میں لگتا. بھائی جان فرق تو اب بن گیا ہے. میں فرق دور کرتا چلوں. جو دیوار ہمارے درمیان بنائی گئی ہے نا، سازشوں کے درمیان، فتووں کے درمیان، جس نے بھی دیوار بنائی ہے، چلو وہ دیوار پہ جان کے تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارے درمیان فرق کیسے بنا دیا. تھوڑا سا قریب ہو گیا ہو. کتنا مشکلوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے اور پابندیوں کا دور ہے. بات ہے میں آ گئی یہاں بات کروں اور ماتمی اداروں سے دعا لیتا چلوں. میں جہاں دیکھوں گا مجھے تنہا چھوڑے ہیں، میں نظم کا ٹکڑا پڑھوں گا، داد لوں گا، دولت سے مصاحب پڑھوں گا، چلا جاؤں گا. لیکن اگر آیا ہوں تو کوئی نہ کوئی پیغام آپ کے دلوں میں تو داد کا چلو. پابندیوں کا دور ہے بھائی جان. میں ممبر پہ کھڑا ہوں، مجلس لائیو چل رہی ہے، آواز یہاں سے نکلتی ہے دور تک جاتی ہے. میں ممبر حسین سے اعتراف کر رہا ہوں. پابندیوں کا دور ہے، پابندی لگنی چاہیے. لیکن پابندی کیا لگنی چاہیے؟ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر، لیکن ذمہ دار ذاکر ہونے کی حیثیت سے ممبر سے ایک آواز اٹھا رہا ہوں. پابندی لگنی چاہیے، لیکن پابندی صرف یہ لگنی چاہیے کہ ہر ممبر سے صرف محمد پڑھا جائے. جو بندے بولے ہیں میں ان کو ڈھیر شکریہ ادا کرتا ہوں. بھائی جان آپ خاموشی توڑیے کہ میں مجلس میں شامل ہوں. صرف پابندی یہ لگ جائے کہ ہر لمحہ ہر ممبر سے صرف محمد پڑھا جائے. اور بزرگ عزادار بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ سفید داڑھی والے لوگ بہتر جانتے ہیں کچھ چیزوں کے کچھ قانون ہوتے ہیں. جب پابندی لگائی جاتی ہے تو پابندی اٹھائی بھی جاتی ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اس بات کو قبول کر رہا ہوں، پابندی لگائی جائے کہ ممبروں سے صرف محمد پڑھا جائے. لیکن جب پابندی لگائی جاتی ہے تو پھر پابندی اٹھائی بھی جاتی ہے. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں پھر پابندی اٹھانی چاہیے. میں ہماری قوم کے علماء کو بھی اپیل کروں گا، میں اپنے بھائیوں کے علماء کو بھی اپیل کروں گا کہ آپ پابندی اٹھائیں. ہمارے زبان آپ کی مسجدوں میں آیا کریں، ان کے زبان ہمارے امام بارگاہ میں آیا. پابندی لگ جائے محمد پڑھا جائے. پابندی اٹھا دی جائے کہ ان کے زبان ہمارے امام بارگاہوں میں آئے، ہمارے جوان ان کی مسجدوں میں جائے. صرف 1 سال یہ پابندی لگی رہے. 1 سال بعد قرآن ہر ایک جوان کے سر پر رکھ کے پوچھ لیا جائے کسے کس گھر کا محمد اچھا لگا. شاباش. اب بولے جیسے حسینی بندے بولتے ہیں. کسے کس گھر کا محمد اچھا لگا. کیونکہ ہم نے محمد لیا ہے مولا سے. کچھ لوگوں نے محمد لیا ہے مولوی سے. اور میں ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں معافی مانگ کے بھائی جان، میری بات کی تائید لوگ کرتے ہیں کہ میرے حوصلے میں اضافہ ہوتا جائے گا، میری آواز یہاں سے نکلے گی پھر دور تک جائے گی. ممبر پہ کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں ہم سارا سال ممبر سے حسین اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں محمد پڑھنا آ جائے. اور جو وہ لکیر ہے اس لکیر کو دور کرتے ہیں. میرے قریب آئیے گا. ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں. میں شیعہ قوم سب سے چھوٹا لیکن امن پسند ذات ہوں. میں لڑائی جھگڑے کو مانتا ہی نہیں. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں. میں پہلے دن جب گھر سے بھائی جان مجلس پڑھنے نکلا تھا 7 سال پہلے، مجھے میری ماں نے میری کلائی پکڑ کے صرف ایک بات سمجھائی تھی کہ جب ممبر پہ جاؤ صرف اس بات کو خیال رکھنا کہ کائنات میں صرف 2 فرقے ہیں، ایک حسینی ہے ایک یزیدی ہے. جو یہاں آ جاتا ہے وہ حسینی ہے، جو اس کی تائید کرتا ہے وہ حسینی ہے. جو بھی اس کی مخالفت میں کھڑا ہوتا ہے، جو بھی، ہمیں نام سے غرض نہیں، ہمیں کردار سے غرض نہیں، جو حسینیت کے رستے میں رکاوٹ بنے وہ یزیدی ہے. اور دیوار کو ختم کرتے ہیں. چلے آئے میرے ساتھ یہاں تک مجلس میں نے اکیلے پڑھ لیا، مجلس میرے ساتھ پڑھے گا میرا اپنا مجلس. علم بھائی جان ہمارے گھروں پہ بھی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کے گھروں میں نہ جایا کرو، ان کے گھروں میں تو علم ہوتے ہیں. تو علم ہمارے گھروں پہ بھی ہوتے ہیں. چلو باقی سارا سال نہ صحیح،
ایک لمحے کے لیے ربیع الاول کا مہینہ ذہن میں لانا، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی ہوتا ہے، اور جو علم کا فرق ہے میں وہ فرق بھی ختم کرنے جا رہا ہوں، اور اتحاد کی ایک بڑی مثال آج اس مسجد امام بارگاہ کے منبر سے دینے جا رہا ہوں۔ اگر جی علم ہمارے گھر پہ بھی جو سارا سال نہ صحیح ربیع الاول کا مہینہ چلو ایک لمحے کے لیے ذہن میں رکھو، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی جو علم کا فرق ہے وہ فرق میں منبر پر بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ میرا مجمع مجلس پڑھے، میرا لفظ پہ مہر لگائے، میرے آنے کا مقصد کرو۔ علم ہمارے گھر پہ بھی، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کالے رنگ کا، یہ حصہ میرا تھا، حصہ آپ کا۔ ہمارے بھائیوں کے گھر جو علم ہوتا ہے وہ کس رنگ کا ہوتا ہے؟ لے جی فرق ختم ہو گیا، علم ہمارے گھر پہ بھی، علم ہمارے بھائیوں کے گھر پہ بھی۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا، ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان ہے، ہمارے یہ حصہ میرا تھا، ہمارے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان۔ ہمارے بھائیوں کے گھر جو علم ہے اس پہ کس چیز کا نشان ہے؟ عزتوں میں اضافہ ہو، جو بولے انہوں نے احسان فرمایا۔ فرق ختم ہو گیا بھائی جان، روشنی اور اتحاد کا اس سے بڑا پیغام ممبر سے دے کے نہیں جا سکتا کہ لوگ بھی ہمارے ہیں، عقیدے بھی ہمارے ہیں، انسانیت بھی ہماری ہے، درسگاہیں بھی ہماری ہے، اور ہمارے قریب ہو کے تو دیکھو یار تم بھی ہمارے میں سے ہو، ہم بھی تمہارے میں سے۔ علم ہمارے گھر میں بھی، علم ہمارے بھائیوں کے گھر میں بھی۔ ہمارے گھر جو علم ہے وہ ہے کالے رنگ کا، ہمارے بھائیوں کے گھر جو علم ہے وہ ہے سبز رنگ کا۔ ہمارے گھر جو علم ہے اس پہ ہاتھ کا نشان، ہمارے گھر بھائیوں کے گھر میں جو علم ہے وہ ہے اس پہ ہے نالین کا نشان۔ آؤ ہمارے قریب ہو کے دیکھو یار، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر، اس سے بڑی اتحاد کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ علم ہمارے گھر میں بھی، علم آپ کے گھر میں بھی۔ ہمارے گھر پہ جو علم وہ کالے رنگ کا، آپ کے گھر پہ جو علم وہ سبز رنگ کا۔ ہمارے گھر پہ جو علم ہے وہ اس پہ ہے ہاتھ کا نشان، ہمارے بھائیوں کے گھر پہ جو علم ہے اس پہ ہے نالین کا نشان۔ اور بھائیوں اتحاد کی اس سے بڑی اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہوتا ہے۔ شاباش، شکریہ۔ جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہوتی ہے، جس کی جوتی ان کے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ ہے۔ اور میرے جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں، میں صرف یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا، مجلس لائیو چل رہی ہے، بار بار بات دہرا رہا ہوں، آواز یہاں سے نکلے گی دور تک جائے گی۔ میں اپنی قوم کے جوانوں کو نصیحت کر رہا ہوں، گھروں سے نکلو، اگر کہیں پر سبز رنگ کا نالین والا پرچم دیکھو تو وہاں سے نظریں چرا کے نہ گزرنا۔ ایک مرتبہ پرچم کی طرف دیکھو، اسے سلام کرو، ایک مرتبہ سر تو جھکاؤ۔ کوئی تمہارا ہاتھ تھام کے پوچھے یہ کیا کر رہے ہو تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا کہ بھائی